تو یہ حج کا جو ایک معاملہ ہے کہ پاکستان کے کوئی 60,000 سے زائد حاجی اس دفعہ نہیں جا سکیں گے، اس پر یہ کیا معاملہ ہے اور اس پہ کس کا قصور زیادہ بن رہا ہے؟ تو سعودی عرب نے اصلاحات شروع کی ہیں حجاج کی بہتری کے لیے. اس میں انہوں نے پوری دنیا کے لیے اصلاحات کی ہیں، خالی صرف پاکستان کے لیے نہیں کی ہیں یا ہندوستان کے لیے نہیں کی ہیں. ہمارے اور سعودی عرب کے جو تعلقات ہیں وہ عام دوسرے ملکوں جیسے نہیں ہیں. ہمارے یہ تعلقات ایمان اور عقیدے کی بنیاد پر ہیں. ہم ایک دوسرے کے اچھے مشکل حالات کے ساتھی ہیں. سمجھتا ہوں کہ ان کا خیال تھا کہ جس طرح پچھلے سال سعودی عرب نے مہربانی کی اس سال بھی ہو جائے گی، لیکن سعودی عرب کب تک آپ کے ساتھ مہربانی کرتا رہے گا؟ اس نے باقی دنیا نظام متاثر ہوتا ہے. بالکل لازمی بات ہے، جب مجھے ریلیف دیں گے تو آپ کو بھی دینا پڑے گا. میں نے 1990-91 میں پہلا حج کیا تھا. وہ اور آج زمین آسمان کا فرق ہے. ایک چھوٹا سا پنکھا مینا میں ہوتا تھا، وہ بھی چلتا تھا نہیں چلتا تھا، برف، کولر. آج ہر جگہ پہ آپ کو ٹھنڈا پانی، کھانا. سعودی عرب جو ہے اس نے ہمیشہ ہی امت کی قیادت کی ہے، لیکن امیر محمد بن سلمان جو ہیں، جو ان کا ایک سوچ اور فکر ہے وہ یہ ہے کہ ایک اگریسو انداز میں کام کرنا. سب سے پہلے جس ملک نے پہلگام کے واقعے کے بعد رابطہ کیا پاکستان سے، وہ سعودی عرب کے وزیر خارجہ امیر فیصل تھے کہ فلسطین میں اینٹ گر جائے، فلسطین میں طوفان آ جائے، فلسطین میں قتل ہو جائے، فلسطین میں کوئی معاملہ ہو جائے، پہلی آواز کس کی اٹھتی ہے؟ وہ مملکت سعودی عرب کی ہے. السلام علیکم. وی ایکسکلوسیو کے ساتھ میں ہوں وسیم عباسی. آج ہمارے مہمان ہیں علامہ طاہر شفیع، پاکستان علماء کونسل کے چیئرمین ہیں اور بڑی شخصیت ہیں جن کے خلیجی ممالک میں بھی بڑے تعلقات ہیں اور پاکستان کے امور کے حوالے سے بھی گہری گریپ رکھتے ہیں. علامہ صاحب بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا. ایک تو یہ بتائیے کہ آپ چونکہ ہمیشہ خلیجی ممالک جاتے بھی ہیں، ملاقاتیں بھی بڑے ہائی لیول پہ کرتے ہیں اور آپ سمجھتے بھی ہیں، تو یہ حج کا جو ایک معاملہ ہے کہ پاکستان کے کوئی 60,000 سے زائد حاجی اس دفعہ نہیں جا سکیں گے، اس پر یہ کیا معاملہ ہے اور اس پہ کس کا قصور زیادہ بن رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم. دیکھیے، گزارش یہ ہے کہ سعودی عرب جو ہے وہ امیر محمد بن سلمان کی جو سوچ اور فکر ہے وہ یہ چاہتے ہیں کہ حجاج اور زائرین کے لیے زیادہ سے زیادہ سہولتیں ہوں اور زیادہ سے زیادہ مسلمان مستفید ہو سکیں. جو حرم شریف آنا چاہتے ہیں وہ آئیں اور استفادہ کریں. آپ دیکھیں عمرہ ماشاءاللہ پچھلے سال 1,80,00,000 تک پہنچا، اس سال اس سے بھی زیادہ ہوا. حج بھی اسی طرح وہ چاہتے ہیں کہ بہتر ہو، اس میں سہولتیں زیادہ ہوں، اس میں لوگوں کو جو ہے وہ آرام ملے، اور اس کے لیے ایک نظم اور ایک ترتیب لازم ہے. پچھلے سال آپ نے دیکھا کہ جن لوگوں نے سعودی عرب کا نظم نہیں مانا، ترتیب نہیں مانی، شدت تھی گرمی کی، وہ اموات جو ہیں وہ ان میں سے اکثریت وہ ہے جو غیر قانونی وہاں پر جو تھے وہ حج کے لیے گئے تھے. اور تو سعودی عرب نے اصلاحات شروع کی ہیں حجاج کی بہتری کے لیے. اس میں انہوں نے پوری دنیا کے لیے اصلاحات کی ہیں، خالی صرف پاکستان کے لیے نہیں کی ہیں یا ہندوستان کے لیے نہیں کی ہیں. اب پاکستان کی حکومت اور پرائیویٹ حج آرگنائزر جو ہیں، ان کے نمائندے کا ایک MOU کہہ لیں، ایک معاہدہ کہہ لیں، سائن ہوا سعودی حکومت وزارت حج کے ساتھ کہ 14 فروری تک ہم اپنے تمام کام کو مکمل کریں گے. سچ یہ ہے کہ 14 فروری تک صرف 3,000 لوگوں کے جو ڈاکومنٹ یا پیسے یا جو بھی آپ کہہ لیں وہ مکمل ہوئے. اب پرائیویٹ حجاج کا کہنا ہے کہ اس میں ہمارے ساتھ ہماری وزارت جو ہے اس نے جو ہے وہ تعاون نہیں کیا یا اس نے سختی کی. وزارت کا کہنا ہے انہوں نے پیکج نہیں دیے، جب تک پیکج نہ دیتے ہم ان کو بکنگ کی اجازت کیسے دیتے. لیکن یہ طے تھا، جو پچھلے وزیر تھے چودھری سالک صاحب اور سیکٹری کے، ایک ہی وقت میں دونوں بکنگ شروع کریں گے، پاکستان کا پرائیویٹ سیکٹر بھی اور پاکستان کا سرکاری سیکٹر بھی. لیکن یہ نہیں ہو سکا. پھر اس میں آپس میں جو پاکستان کی وزارت اور پرائیویٹ حج آرگنائزیشن کے درمیان مقدمے بازی شروع ہو گئی، اس نے ٹائم ضائع کیا. سعودی عرب کو اس سے غرض نہیں ہے کہ آپ اپنے ملک میں یا آپ کے کیا معاملات ہیں. سعودی عرب کو اپنی حالات اور معاملات سے. میں آپ سے عرض کروں کہ سعودی عرب نے ہمیں 4 موقع دیے.
اچھا. ہم 12 جنوری کو گئے, ہم نے درخواست کی زون 5 کے حوالے سے, انہوں نے 15 دن ہمیں اور دے دیے. یہ ممکن نہیں تھا, بڑی مشکل سے 13 فروری کو دوبارہ ان سے ہم نے مسار کھلوایا. اللہ ان خوش رکھے سعودی وزیر حج اور ان کے جو ڈپٹی منسٹر ہیں ان کو, اس میں ہم اپنا کام نہیں مکمل کر سکے. پھر انہوں نے 48 گھنٹے میں دیے, اس میں ہم اپنا کام نہیں مکمل کر سکے. اب یہ نظام تو صرف پاکستان کے لیے نہیں ہے, انڈیا کے حاجی بھی رہ گئے ہیں, نائجیریا کے بھی رہ گئے ہیں, کچھ اور ملکوں کے بھی ہیں, تقریباً 2 لاکھ کے قریب حجاج رہ گئے. تو جو اپنا کام نہیں, کیا سعودی عرب انتظار میں رہے کہ عرفات والے دن ہم جو ہے اپنا کام مکمل کریں گے؟ نہیں. آپ نے ایک معاہدہ کیا, آپ کی آپس کی کیا لڑائی ہے, اس سے سعودی عرب کو کوئی تعلق نہیں ہے. ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم نے جو ٹائم سعودی عرب نے ٹائم لائن دی ہے اس کے مطابق عمل کریں, اور جس پہ ہم نے ایگری کیا ہے, جس پہ ہم نے اتفاق کیا ہے, سائن کیے ہوئے ہیں. اب اس میں وزیر اعظم صاحب نے ایک کمیٹی بنا دی, جو تحقیق جس نے کر لی ہے وہ میرا خیال حج کے بعد سامنے آ جائے گی. جو بھی جرم دار ہے, ہمارا تو یہ مطالبہ ہے کہ چونکہ اس سے ہمارے اور سعودی عرب کے جو تعلقات ہیں وہ عام دوسرے ملکوں جیسے نہیں ہیں. ہمارے یہ تعلقات ایمان اور عقیدے کی بنیاد پر ہیں, ہم ایک دوسرے کے اچھے مشکل حالات کے ساتھی ہیں. تو پھر بھی ہم دیکھیں, ہمیں انہوں نے جب 10,000 کا اضافہ کیا, جس میں ہمارے وزیر خارجہ اسحاق ڈار صاحب, وزیر اعظم, پاکستان میں جو سعودی عرب کے سفیر ہیں نواف سعید المالکی, یہ سب کی کوششیں شامل ہیں. کچھ سردار یوسف صاحب کو اگر میں ان کا ذکر نہ کروں تو پھر انہوں نے انڈیا کو بھی دیا. یعنی اگر ہم نہ مانگتے تو ممکن ہے ادھر بھی نہ جاتا. لیکن چلیں الحمدللہ ہم اس پہ خوش ہیں کہ ان کے بھی چلو 10,000 حاجی تو حاجی جا رہا ہے. لیکن اس کا یہ الزام یا بلیم سعودی عرب پہ ڈالنا تو قطعاً درست نہیں ہے. یہ میں سمجھتا ہوں کچھ کوتاہی اگر وزارت کے اینڈ پر ہوئی ہے تو دوسری طرف جو اصل میں یہ پرائیویٹ حج آرگنائزر 904 ہیں, 904 میں سے جو سمجھ لیں 880 ہیں وہ تو عادی ہیں کہ بھائی بس ٹھیک ہے ہم نے حج کروانا ہے, سیریس نہیں لیتے چیزوں کو, پروسیس کو. میں سمجھتا ہوں کہ ان کا خیال تھا کہ جس طرح پچھلے سال سعودی عرب نے مہربانی کی اس سال بھی ہو جائے گی. لیکن سعودی عرب کب تک آپ کے ساتھ مہربانی کرتا رہے گا, اس نے باقی سے ان کا نظام متاثر ہوتا ہے. بالکل لازمی بات ہے, جب مجھے ریلیف دیں گے تو آپ کو بھی دینا پڑے گا. اچھا مولانا صاحب, اس دفعہ حج کے لیے چونکہ پچھلے سال کے حساب سے انہوں نے کہا کہ اس دفعہ زیادہ سختی کی, اصلاحات زیادہ کی گئی ہیں, اللیگل حج کو روکا گیا ہے, بڑے انتظامات کیے گئے ہیں, تو کیا اس سال کو خصوصی سہولیات ہوں گی آپ کے خیال میں؟ میں سمجھتا ہوں کہ سعودی حکومت, دیکھیں میں نے 1990-91 میں پہلا حج کیا تھا, وہ اور آج زمین آسمان کا فرق ہے. ایک چھوٹا سا پنکھا مینا میں ہوتا تھا, وہ بھی چلتا تھا نہیں چلتا تھا, برف, کولر. آج ہر جگہ پہ آپ کو ٹھنڈا پانی, کھانا, ایئر کنڈیشن خیمے, دنیا ہی بدل گئی. ٹرین سہولتیں, ایئر کنڈیشن بسیں. یعنی اس وقت بڑا کوئی ایئر کنڈیشن بسوں والا بڑا کوئی یعنی وی آئی پی نظام, لیکن اب آپ دیکھیں ہر چیز میں انہوں نے وافر کر دی ہے. تو لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ گزشتہ سالوں کی نسبت اس سال انشاءاللہ حج میں مزید بہتر سہولتیں ہوں گی, اچھی ہوں گی. اور صرف وہاں نہیں, میرا خیال ہے کہ پاکستان کی جو وزارت مذہبی امور نے سرکاری کیا ہے, جو بتایا جا رہا ہے اگر ویسے ہوا, اور سردار یوسف صاحب خود بھی جا رہے ہیں, کیوں یہ تو آخر میں آئے ہیں لیکن پہلے سے ہو چکا تھا, اگر ویسا ہوا تو پاکستانیوں کا حج بھی بہت اچھا ہوگا. حج اچھا سعودی عرب کے حوالے سے چونکہ آپ اس امور کے ماہر بھی ہیں, سعودی عرب کا حال ہی میں جو گلوبل انفلوئنس ہے وہ کافی زیادہ بڑا ہے. ابھی دیکھا صدر ٹرمپ کا دورہ ہوا, بڑا کامیاب دورہ ہوا ہے. اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ روس اور یوکرین کے درمیان صلح کے لیے ان کے وزرائے خارجہ ادھر آئے. تو یہ جو محمد بن سلمان جب سے آئے ہیں, VN 2030 لایا ہے, ورلڈ کپ فٹ بال کا لایا ہے, تو یہ سعودی عرب ایک چینج ہو رہا ہے, ٹرانزیشن ہو رہی ہے, اس کی ری برانڈنگ ہو رہی ہے. دیکھیں سعودی عرب جو ہے اس نے ہمیشہ ہی امت کی قیادت کی ہے, لیکن امیر محمد بن سلمان جو ہیں, جو ان کا ایک سوچ اور فکر ہے وہ یہ ہے کہ ایک اگریسو انداز میں کام کرنا, چیزوں کے اوپر کمانڈ کرنا. اللہ تعالیٰ نے اس نوجوان کو بڑی صلاحیتیں دی ہیں. آپ دیکھیں شام
کس طرح امن اور شام سے پابندیوں کا ختم ہونا، شام کے لوگوں کی ایک آپ تصور نہیں کر سکتے جس زندگی میں شامی رہ رہے تھے اور اب جو ان کی زندگی ہے وہاں امن کی بحالی، پھر اس کے بعد عراق کے ساتھ تعلقات، ایران کے ساتھ تعلقات کی بحالی، امریکہ روس کے درمیان دیکھیں نا مذاکرات ریاض میں ہو رہے ہیں، اور ابھی ہمارے وزیر اعظم صاحب نے کہا ہے کہ ہماری تو یہ خواہش ہے کہ انڈیا پاکستان کے درمیان بھی جو بات چیت ہے وہ بھی ریاض میں ہو، اور پاکستان پہلے انہوں نے کردار بھی ادا کیا ہے بالکل آپ دیکھیں سب سے پہلے جس ملک نے پہلگام کے واقعے کے بعد رابطہ کیا پاکستان سے وہ سعودی عرب کے وزیر خارجہ امیر فیصل تھے، پھر انہیں انڈیا سے بھی رابطہ کیا، اور ان کا بہت جب تاریخ لکھی جائے گی تو یہ لکھا جائے گا کہ بہت بڑا کردار ہے سعودی عرب کا اس جنگ کو روکنے میں بھی۔ امریکہ تو آخر میں آیا، اس سے پہلے تو لیکن امیر محمد بن سلمان یہ سوچ اور فکر رکھتے ہیں کہ ایک تو ہمیں معاشی طور پر مضبوط ہونا ہے اور ایک ہمیں دفاعی طور پر مضبوط ہونا ہے، اور دوسرا اس امت کو متحد ہونا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم متحد ہوں گے تو سارے مسائل حل ہوں گے۔ آج میں میرے بھائی دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ آج جو امت کا سب سے بڑا قضیہ ہے فلسطین اور دوسرا کشمیر ہے، آج اگر فلسطین کے مسئلے پر کوئی کھڑا ہے تو وہ صرف سعودی عرب کھڑا ہے۔ اگر سعودی عرب کھڑا نہ ہو تو ممکن ہے ہم اکیلے ہی رہ جائیں، یہ میں آپ کو بڑے دعوے سے کہہ رہا ہوں۔ آپ کے 56 میں سے 36 ممالک نے تو پہلے اسرائیل کو مانا ہوا ہے۔ عرب دنیا میں گن لیں اسرائیل کے تعلقات کس کس سے ہیں، ترکی سعودی عرب اسرائیل صرف واحد محمد بن سلمان ہے جو اس بات پہ کھڑا ہے، اور اس نے امریکی پریزیڈنٹ کو بھی یہ بات کہی ہے کہ اسرائیل سے تعلقات فلسطینی ریاست کے قیام کے بغیر ممکن نہیں ہیں۔ آپ ماشاءاللہ میڈیا کے آدمی ہیں، میں آج آپ کو ایک چھوٹی سی گزارش کرتا ہوں، آپ چیک کریں کہ فلسطین میں اینٹ گر جائے، فلسطین میں طوفان آ جائے، فلسطین میں قتل ہو جائے، فلسطین میں کوئی معاملہ ہو جائے، پہلی آواز کس کی اٹھتی ہے؟ وہ مملکت سعودی عرب کی ہے۔ آج فلسطینیوں کی جو تنخواہیں ہیں، جو فلسطینی ریاست ہے اس کے جو اخراجات ہیں، وہ ایک بڑی یعنی 50% سے زیادہ سعودی عرب ادا کر رہا ہے۔ اچھا، مرکز ملک سلمان کے تحت ہزاروں کنٹینر کھڑے ہیں امداد لے کے جو غزہ کے لیے، اور وہ سارا تو ایسا میڈیا پہ اتنا نہیں آتا ہے جو رول سعودی عرب پلے کر رہا ہے فلسطین کے حوالے سے۔ وہ چونکہ عرب دنیا میں تو آتا ہے، ہمارے ہاں وہ اس طرح اس کو، تو کون کھڑا ہے یار ان مظلوموں کے لیے؟ کون ان کی بات کر رہا ہے؟ حرم میں کون ہے جو ہر جمعہ، ہر دعا، ہر چیز میں فلسطینیوں کو شامل کرتا ہے؟ جو ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات، اس امت کے 57 ممالک میں سے یہ ابھی ایک ماں کے کس طرح 9-10 بچے شہید ہوئے ہیں، کتنے لوگوں نے مذمت کی ہے؟ مجھے آپ پورا میڈیا کھنگال لیں، مجھے ذرا بتا دیں۔ قطر ہوگا، سعودی عرب ہوگا، ہم ہوں گے، اور کوئی ایک آدھ ہوگا، 57 ملک ہیں آپ اسلامی، ان میں سب سے بڑا طاقت والا ملک سعودی عرب ہے۔ آپ دیکھیں 7 اکتوبر سے آج تک سعودی عرب نے ایک لمحے کے لیے بھی اپنا موقف جو ہے ان کا وہی موقف ہے جو روز اول سے ہے کہ ایک آزاد خود مختار فلسطینی ریاست کا قیام جس کا دارالخلافہ القدس شریف ہو، اس کے بغیر اسرائیل سے تعلقات قائم نہیں ہو سکتے۔ یہ سب پراپوگنڈے ہیں، جو مرضی کرتے رہیں۔ سعودی عرب کا موقف ان لوگوں سے کہیں زیادہ طاقتور ہے جو پراپوگنڈا کرتے ہیں۔ زبردست، بہت شکریہ جی طاہر شفیع صاحب آپ کا وقت دینے کا۔ دیکھتے رہیں وی نیوز .pk۔